الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. معزز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ درس نمبر 6 ہے کتاب الطہارہ کا، جو آخری اور 10واں باب ہے، باب الحیض کا. اور سابقہ درس میں بات پہنچی تھی اس باب کی جو حدیث نمبر 3 ہے، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا والی حدیث. اس حدیث کو ایک مرتبہ پھر سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہمارے سامنے حدیث آ جائے اور اس کے بعد پھر حدیث سے جو مستنبط فائدے ہیں یا جہاں تک بات پہنچی تھی وہاں سے پھر آگے بڑھیں اور اس حدیث کی تشریح مکمل کریں. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة يا حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. حدیث کا ترجمہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سخت قسم کے استحاضے میں مبتلا رہتی تھی جو کثرت سے آتا رہتا تھا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استفسار کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا: یہ تو شیطان کی چوک یعنی لات مارنا ہے، لہذا تو 6 یا 7 ایام حیض شمار کر کے پھر نہا لے. جب تو اچھی طرح پاک صاف ہو جائے تو پھر 24 یا 23 دن روزے رکھ اور نماز پڑھ، یقیناً یہ تیرے لیے کافی ہے. اور ہر ماہ اسی طرح کیا کر جیسا کہ حیض والی خواتین کرتی ہیں. پھر اگر تم میں ظہر کو ذرا مؤخر کرنے اور عصر کو مقدم کرنے کی ہمت و طاقت ہے تو پھر غسل کر لے جب کہ پاک صاف ہو جائے، اور ظہر و عصر دونوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لے. پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو ذرا مقدم کر کے غسل کر لے اور دونوں نمازوں کو جمع کر لے، یعنی اگر تو یہ طاقت رکھتی ہے تو ایسا کر لے. اور صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے. پھر فرمایا: دونوں باتوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند اور محبوب ہے. اسے نسائی کے علاوہ باقی 5 نے روایت کیا ہے. ترمذی نے صحیح قرار دیا اور بخاری نے حسن کہا ہے. حدیث کے جو راوی یا راویت الحدیث ہے ان کا تذکرہ ہو چکا. حدیث کی تخریج کے بھی متعلق بات ہو چکی اور بتایا گیا کہ یہ حدیث میں کلام ہے. صحیح مسئلہ کی حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ضعیف ہے، اور اس میں جو ذکر آیا ہے ہر 2 نماز کے لیے غسل کرنا، ظہر عصر کے لیے، مغرب اور عشاء کے لیے، پھر فجر کے لیے، استحاضہ عورت کے لیے، یہ ثابت نہیں ہے. بلکہ جو صحیح حدیثوں میں ہے اس میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ بس غسل کرے گی حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد. اس کے بعد پھر غسل واجب نہیں ہے. مزید اس کی وضاحت فقہ الحدیث یا اس حدیث سے جو مستنبط فائدے جب بیان کروں گا تو یہ بات واضح ہوگی. پھر احادیث کے الفاظ کی تشریح کرتے بات یہاں تک پہنچی: فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي. فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي کہاں ہے؟ دیکھیں، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي 24 أو 23 وصومي وصلي.
فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. المهم فإذا استنقعتی، اس سے مراد ہے فإذا استنقعتی جب تو پاک صاف ہو جائے. فإذا استنقعتی اس طرح حمزہ ہے، فإذا استنقعتی قاف کے بعد حمزہ ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں اور کچھ روایتوں میں دارقطنی کی روایت میں فإذا استنقیتی حمزہ کی جگہ یا ہے، فإذا استنقیتی، اور ادھر ہے فإذا استنقعتی تو حمزہ کی جگہ یا ہے. معنی دونوں کا ایک ہی ہے کہ جب تو پاک صاف ہو جائے. فإذا استنقعتی یعنی حیض کی جو مدت اس کے بعد جب پاک ہو جائے. فإذا استنقعتی یا فإذا استنقعت، لیکن وہ خطاب ہے مؤنث کے لیے تو ایک ساتھ پڑھیں گے تو فإذا استنقعتی کہا جائے گا، لیکن رکنے کے وقت فإذا استنقعت. اور حمزہ کی جگہ یا کی بھی روایت ہے فإذا استنقیتی. اچھا تو فإذا استنقعتی فصلی 24 أو 23 وصومی وصلی فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلی كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلی. ادھر جو اغتسال کا ذکر آیا ہے یعنی حیض کی مدت 6 دن یا 7 دن شامل کرو اور اس کے بعد پھر کیا اغتسال کرو، جس طرح کہ عام عورت حیض ختم ہونے کے بعد غسل کرتی ہے. پھر ادھر آتا ہے فصلی 24 أو 23 24 یا 23 دن تک نماز پڑھو. یعنی اکثر جو عورتیں ہیں ہر مہینے میں ایسے ہی کیا وہ 24 یا 23 دن نماز پڑھتی ہیں، باقی کیا 7 دن یا 6 دن وہ حیض کے ایام ہوتے ہیں. تو ادھر مراد ہے کہ تم بھی ویسے ہی شمار کرو ان عورتوں کی طرح. اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا مدت حیض 6 دن یا 7 دن، تو باقی کتنا دن بچا مہینے میں 23 یا 24 دن اس کو نماز پڑھو. وصومی وصلی، اور ایسے ہی روزہ اب رکھو باقی دنوں میں، نماز پڑھتی رہو جس طرح کی عام عورتوں کی مدت حیض کی ختم ہو جاتی ہے تو باقی دنوں میں نماز پڑھو، روزہ رکھو، فرض نماز، فرض روزے، نفل روزے، نفلی نمازیں. وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاء. ابو داؤد کی روایت میں ہے فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، ہر مہینہ ایسے ہی کرو. یعنی اپنی حیض کی مدت کو ہر مہینے میں اس طرح شامل کرو جس طرح اکثر عورتوں کا یہ ہوتا ہے عادت 6 یا 7 دن حیض ہوتا ہے اور باقی پھر طہارت یا پاکی رہتی ہے. ادھر جو آیا پھر اخیر میں فإن قویت علی ان تؤخر الظہر، کہ اگر تمہارے اندر یہ طاقت ہے، استطاعت ہے کہ ظہر کی نماز کو مؤخر کر دو اور عشاء کو مقدم کر دو، یعنی 6 اور 7 دن مکمل ہونے کے بعد استحاضہ کے دوران ظہر اور عصر میں جمع کرو. جمع سے مراد کیا ہے؟ یہ جمع سوری اس کو کہتے ہیں، یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور عصر کی نماز کو پہلے وقت میں پڑھو. تو ایک شکل میں جمع ہے لیکن حقیقت میں دونوں کو الگ الگ ٹائم میں آپ نے پڑھا، نہ کہ جس طرح کہ سفر میں آدمی ظہر کے وقت میں ظہر عصر دونوں پڑھ لیتا ہے جبکہ عصر کا وقت نہیں داخل ہوتا ہے، یا ایسے ہی عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھتا ہے اور عصر بھی پڑھتا ہے جبکہ ظہر کا وقت حقیقت میں ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہے استحاضے کی وجہ سے کہ دونوں نمازوں کو اکٹھا کر لو تاخیر سے اور پھر ادھر غسل کر لو، پھر ظہر پڑھ لو، پھر ایسے ہی کیا اس کے اول وقت میں، اور عصر ظہر کو آخری وقت میں پڑھ لو اور عصر کو اول وقت میں پڑھ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ، دونوں باتوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند اور محبوب ہے. کون سی بات؟ کہ ہر 2 نمازوں میں غسل کرتی رہو. طبعاً واضح رہے بھائی یہ زیادہ جو صحیح مسئلہ یہ ثابت نہیں ہے، اور یہ آئے گا بھی کہ صحیح جو مسئلہ ہے مستحاضہ والی عورت پر اس طرح لازمی نہیں ہے کہ ہر 2 نماز پر غسل کرتی رہے. یہ بہت مشقت والی بات ہے. اتنی سہولتوں کے باوجود بھی ٹھنڈی میں، ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، یعنی ہر دن غسل کرنا مشکل ہے جبکہ وسائل ہیں اتنے تب بھی. تو اس طرح مستحاضہ عورت جسے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے وہ ہر
دن 3 مرتبہ غسل کرتے رہے، حقیقت میں بہت ہی مشقت ہے، خاصتاً اگر یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تو آدمی ہو یا عورت معمولی بیماری کی وجہ سے نماز ہی کلیتاً ترک کر دیتے ہیں، تو ایسی حالت میں یہ بھی ایک بہت اہم سبب بنے گا کہ کچھ عورتیں نماز چھوڑ دیں۔ اسی لیے الحمدللہ شریعت میں آسانی ہے، یہ بات واضح ہو چکا ہے، پھر واضح ہوتا رہے گا۔ المہم اب اس حدیث میں جو فائدہ ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ حدیث بہت ہی طویل ہے، لیکن تب بھی اس میں صرف ایک ہی اہم فائدہ ہے جس کا تعلق باب الحیض سے ہے۔ اتنی لمبی حدیث ہونے کے باوجود صرف ایک ہی فائدہ ذکر کروں گا جس کا تعلق باب الحیض سے ہے۔ اس حدیث سے استدلال کیا کچھ اہل علم نے کہ وہ مستحاضہ عورت، اور یہ سابقہ دروس میں واضح ہو چکا کہ حیض اور استحاضہ میں فرق ہے۔ حیض کا کالا خون ہوتا ہے، یہ جب آئے گا تو نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، بعد میں روزہ قضا کرے گی، نماز قضا نہیں کرے گی۔ اور استحاضہ جو ہے وہ بیماری ہے، خون نکلتا ہے، جاری ہوتا ہے، تو استحاضہ کی حالت میں وہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی۔ تو ادھر وہ عورت جسے یہ شکایت ہے، استحاضہ میں مبتلا ہے، استحاضہ کا خون اس کو آتا ہے اور اسے نہیں معلوم اس کی حیض کی مدت بالضبط، یا کہیں اس طرح کی جب وہ بالغ ہوئی، بالغ ہونے کے ساتھ ہی حیض بھی آیا، ساتھ ہی ساتھ استحاضہ بھی آ گیا، اب وہ دونوں میں فرق نہیں کر سکتی ہے، تمیز سے بھی، رنگ ونگ کلر سے بھی نہیں تمیز کر پا رہے، ایک ہی ساتھ مان لیں 20 دن 25 دن آ رہا لگاتار، تو اسے نہیں معلوم ہے کہ حقیقت میں اس کی مدت حیض کتنی ہے، 5 دن یا 7 دن یا 15 دن۔ اور ایسے ہی نمبر 2 تمیز بھی نہیں کر سکتی ہے، یہ 20-25 دن کا خون اس کو تمیز نہیں کر پا رہی ہے کہ یہ حیض ہے، حیض کا خون ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اور یہ استحاضہ کے خون کی نشانیاں ہیں، تو نہ اس کی عادت ہے پہلے سے، نہ ایسے ہی تمیز کر پا رہی ہے، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ کہا اغلب عورتیں، اغلب جو نساء ہیں، اکثر عورتوں کی جو مدت ہوتی حیض کی وہی مدت یہ لے لے گی۔ اکثر عورتوں کا مدت کیا ہے کہ غالباً 6 دن یا 7 دن آتا ہے، اغلب اکثر یہی ہے بھائیوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو 6 یا 7 دن شمال کرے گی اپنے آپ کو کہ حائضہ، اور باقی میں استحاضہ مانے گی۔ تو جب شروع میں جو آیا، شروع میں آ گیا، مان لیں پہلے تاریخ سے، عربی پہلی تاریخ سے آیا اور 25 دن تک لگاتار رہا، تو پہلے کا 6 یا 7 دن تک حیض مانے گی، باقی استحاضہ مانے گی۔ پھر مثلا دوسرے مہینے میں آیا، مان لیں دوسرے مہینے میں 2 تاریخ سے آیا، اور اس کے ساتھ پھر لگاتار 20 دن 25 دن تک رہا، یا کہیے برابر ہے ہی پورا مہینہ، پورے سال، تو وہی حساب لگائے گی۔ وہ تاریخ عربی مثلا 1 تاریخ کو آیا، 1 سے 6-7 دن یہ حیض مانے گی، باقی استحاضہ۔ پھر دوسرے مہینے میں 1 سے لے کر 6 یا 7 دن حیض مانے گی، باقی استحاضہ۔ یہ مشہور ہے، حنابلہ کا یہی مذہب ہے، ایسے ہی ایک وجہ مروی ہے شافعیہ کے مذہب میں، اور یہ تیسری قسم ہے استحاضہ کے متعلق۔ تیسری قسم کیا ہے؟ وہ عورت جس کا حیض کی مدت معلوم ہے ہی نہیں، شروع ہی سے خلط ملط ہو گیا، نہ وہ تمیز کر پا رہی نہ تمیز ہو پا رہا اس میں، تو اس کے لیے یہ ہے۔ اب ان باتوں کو دہرا دیتا ہوں، 3 باتیں بھائیو، پھر سے خلاصہ، اس سے پہلے بھی بات آ گئی، خلاصہ کلام، اتنے دروس اتنی حدیثوں کا خلاصہ کلام یہ ہے، استحاضہ جسے یہ بیماری لاحق ہو گئی، حیض کے ساتھ ساتھ یہ خون بھی جاری ہے، لاحق ہے، تو اس کے 3 حالات ہیں۔ نمبر 1، اگر جیسے شروع ہوا حیض کا خون آیا، ساتھ ہی ساتھ استحاضہ بھی آنے لگا، دونوں ایک ساتھ ہو گیا، تو پہلی صورت یہ ہے کہ وہ تمیز کر سکتی ہے دونوں میں، دونوں خون میں فرق کر سکتی ہے۔ اس نے فرق کر لیا کہ مثلا 7 دن یا 10 دن
یہ والا خون ایک دم کالا ہے، بدبودار ہے، اور 10 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد والا جو خون آ رہا ہے 15 دن یا پورا مہینہ، وہ بدبودار نہیں ہے، لال بس ہے. تو یہ تمیز کر لی تو کیا کرے گی؟ 10 دن یا 7 دن حیض مانے گی، باقی استحاضہ. یہ پہلی صورت اس عورت کے لیے جس کا شروع ہوا اور شروع ہی سے حیض استحاضہ ایک ساتھ مکس ہو گیا اور تمیز کر سکتی ہے. یہ زور دیں اس پر، تمیز کر سکتی ہے تو پھر وہ تمیز کرے گی دونوں کو، اس کو حیض مانے گی اس کو، اور اس کو استحاضہ مانے گی. دوسری شکل اب یہ ہے، وہ عورت جو شروع میں حیض کا خون آتا تھا، مثلا شروع 10 سال میں بالغ ہونے کے بعد اس کا خون حیض کا 10 دن آتا تھا، یا کہیے 3 دن آتا تھا. پھر 10 سال کے بعد یہ بیماری لاحق ہو گئی، استحاضہ. تو یہ کیا کرے گی؟ ادھر کچھ اہل علم نے کہا تمیز کرے گی، اور دوسرا قول ہے نہیں، اپنی عادت کو پکڑے گی. بمعنی ہر مہینے میں 3 دن آتا تھا تو 3 دن کو حیض مانے گی، باقی استحاضہ. 10 دن آتا تھا تو 10 دن حیض مانے گی، باقی استحاضہ. 7 دن حیض آتا تھا تو اس کو حیض مانے گی، باقی استحاضہ. یہ زیادہ صحیح کیا ہے کہ اپنی عادت کو دیکھے گی. اس کا پہلے حیض جب آتا تھا کتنا دن رہتا تھا، اس کو حیض مانے گی، باقی کو استحاضہ. تیسری صورت جو اس حدیث سے استدلال کیا اہل علم نے، وہ کیا ہے کہ نہ وہ تمیز کر پا رہی ہے، نہ پہلے سے سابقہ عادت کوئی اس کی مدت تھی پہلے، جیسے ہی حیض آیا ساتھ ہی میں استحاضہ بھی لاحق ہو گیا، تمیز کرنے سے عاجز ہے، اور پہلے سے معلوم بھی نہیں ہے کہ اس کی مدت کتنی تھی، اس لیے کہ ایک ہی ساتھ آ گیا. تو یہ کیا کرے گی؟ یہ اس حدیث پر عمل کرے گی. اغلب نساء اہل البلد، اغلب عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو مان لیں جس شہر میں ہے، جس ملک میں ہے، اغلب عورتوں کا غالباً یہی ہے، 6 دن یا 7 دن حیض ہوتا ہے، باقی 6 اور باقی دن مپاک رہتی ہیں عورتیں. تو یہ بھی اپنے آپ کو 6 یا 7 دن مانے گی کہ کیا ہے، کہ یہ حیض ہے، اور باقی کو استحاضہ شمار کرے گی. ایک بات نہ بھولیں، یہاں جو آیا 6 ایام او 7، 6 دن اور 7 دن، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دونوں میں سے ایک مرضی جو بھی لے لے، یا کیا مراد ہے؟ نہیں، یہ دونوں میں سے جو دیکھے گی کہ غالب اس کی قریبی رشتہ دار جو عورتیں ہیں ان کا غالب کیا ہے، 7 یا 6، اس کو پکڑے گی، نہ کہ اس کے اختیار میں 6 یا 7. اس میں بھی پھر اجتہاد کرے گی. لیکن غالب نساء اکثر عورتوں کا 6 یا 7 دن ہوتا ہے. اب یہ عورت دیکھے گی کہ غالباً اس کے قریبی رشتہ داروں میں اکثر 6 ہے یا 7 ہے. کسی کا 3 ہے تو اس کو نہیں دیکھے گی، کسی کا نادر 15 اس کو نہیں دیکھے گی. غالباً 6 اور 7 ان دونوں میں دیکھے گی کہ کون زیادہ غالب ہے، اس کو وہ پکڑے گی اور اس کو پھر حیض شمار کرے گی، باقی استحاضہ. اس طرح ہمارے خیال بات واضح ہے. اس کو پھر سے دہرایا گیا، پچھلے بھی میں نے دہرایا تھا، اور اس میں اور بھی بہت اقوال ہیں، لیکن بھائیو یہ زیادہ اقوال ذکر کرنے سے کنفیوز ہو سکتے ہیں اور کچھ سمجھنے میں مشکل ہو جائے گا، اسی لیے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں، ورنہ اس میں اور بھی اقوال اہل علم ذکر کرتے ہیں. تو یہ خلاصہ یہی ہے اس حدیث کے متعلق. اور استحاضہ جسے لاحق اس عورت کے متعلق اس کی 3 کیفیت ہے. باختصار شدید پھر سے، اگر اس کو نہ مدت معلوم ہے، شروع ہی میں استحاضہ لاحق ہو گیا، تمیز کر سکتی ہے تو تمیز کر لے. نمبر 2، پہلے سے اس کی ایک مدت آتی تھی تو وہ مدت کو اتنی مدت کو حیض مانے، باقی استحاضہ. نمبر 3، تمیز نہیں کر پا رہی، پہلے سے مدت بھی نہیں تھی، اسے معلوم نہیں ہے، تو یہ غالب جو نساء ہیں ان کی دیکھے گی ان کی مدت کتنی ہے، 6 یا 7 دن، پھر اسی پر عمل کرتے ہوئے اتنا دن وہ حیض مانے گی، باقی استحاضہ. بھائیو محترم ساتھیو، ابھی بھی یہ درس کا وقت باقی ہے. میں اب پیش کرنے جا رہا ہوں حدیث نمبر 4. اس حدیث کا بھی تعلق اسی باب الحیض سے ہے. حدیث پڑھ رہا ہوں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان حبیبة بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم
فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. حدیث کا ترجمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضے کے خون کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا تمہارے ماہواری کے ایام جس قدر پہلے سے متعین تھے اور نماز روزے سے رکتے تھے، اب بھی اتنے دن ٹھہری رہ، پھر اس کے بعد غسل کر لے۔ ام حبیبہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ ام حبیبہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے، اس پر غور، ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اور بخاری کی روایت میں ہے پھر ہر نماز کے لیے از سر نو وضو کر لیا کر، اور بخاری کی روایت میں پھر ہر نماز کے لیے بھی ایک مسئلہ بھی آئے گا، ہر نماز کے لیے از سر نو نئے سرے سے وضو کر لیا کر۔ ابو داؤد اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو دوسرے طریق یعنی سند سے روایت کیا ہے۔ تو ادھر دیکھیں، پہلی روایت میں آیا ہے کہ حبیبہ بنت جحش ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی، تو کیا استحاضہ والی عورت ہر نماز کے لیے غسل کرے؟ سابقہ حدیث میں آیا 2 نمازیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، کا یہ صحیح نہیں ہے، اور ادھر آیا ہر نماز کے لیے۔ اسی لیے اب جس قدر روایتیں متعدد رہیں گی اقوال بھی متعدد ہو جائیں گے۔ اور پھر بخاری کی روایت میں کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو، تو کیا اگر وضو باقی ہے، نماز ابھی ظہر کی مثلا آخری وقت میں پڑھ لی اس عورت نے جسے استحاضہ کی شکایت، اور پھر وقت ختم ہوا، عصر کا وقت داخل ہو گیا، تو کیا عصر کی نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اس روایت میں نہیں، ہر نماز کے لیے وضو کرو، اس سے واضح ہوا کہ نہیں، پھر سے نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ اسی لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم حدیث کا جو درجہ ہے اس کو ہم سمجھیں، اس لیے بہت ہی مہم ہے۔ اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا اور اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا، اور حدیث اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو اور اقوال سے مقارنہ کرتے ہوئے، یا اگر اور صحیح روایتیں تو ان صحیح روایتوں کو مقدم کیا جائے گا اور ان ضعیف روایتوں کو ترک کیا جائے گا، یہ قاعدہ ہے۔ اچھا، تو اب یہ روایت، پہلی جو روایت ہے اس کی تخریج کس نے کی ہے؟ امام مسلم نے، ہے کہ نہیں؟ جس طرح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تو امام مسلم نے روایت کی ہے پیج نمبر 148، حدیث نمبر 334، پھر 63، کتاب الحیض، باب المستحاضۃ وغسلها وصلاتها یا وغسلها وصلاتها، من طریق، یہ طریق ہے ان کا، اللیث جو روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے، جو روایت کرتے ہیں عروہ ابن الزبیر سے، جو اپنے خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ لفظ وہاں اس طرح ہے، انما ذالک عرق فاغتسلی ثم صلی، انما ذالک عرق فاغتسلی ثم صلی، کہ وہ تو ایک رگ ہے جس کے پھٹنے کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے، تو غسل کر لو پھر نماز پڑھو۔ اس میں آتا ہے اسی مسلم کی روایت میں، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، تو ہر نماز کے وقت میں یہ کیا غسل کیا کرتی تھی۔ کون؟ یہی حبیبہ۔ اللیث بن سعد کہتے ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، یہ حدیث کے بعد ذکر کرتے ہیں امام مسلم۔ اللیث بن سعد کہتے ہیں، لم يذكر ابن شهاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ام حبیبۃ بنت جحش ان تغتسل عند كل صلاة، کہ ابن شہاب، یہ جو راوی ہے نا لیث کے اوپر ابن شہاب، کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے یہ ذکر نہیں کیا ہے حدیث میں کہ ام حبیبہ بنت جحش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے وقت غسل کریں،
اس کا معنی کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ فَعَلَتْهُ هِيَ، وہ خود اپنے اجتہاد سے حبیبہ بنت جحش یا ام حبیبہ بنت جحش نے کیا تھا. یہ بہت ضروری ہے جاننا بھائی. حکم اگر ہے تو یہ پورے امت کے لیے ہو گیا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، ان کا اجتہاد ہے تو الگ مسئلہ ہو گیا. وہ اجتہاد لے بھی سکتے ہیں، ترک بھی کر سکتے ہیں. وقال ابن رمح فی روایته، امام مسلم کہتے ہیں ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا ابنت جحش ولم یذکر ام حبیبہ، انہوں نے اتنا کہا کہ ابنت جحش، ام حبیبہ کا ذکر نہیں کیا. الگ یہ مسئلہ ہے. بہرحال ایسے امام مسلم نے دوسرے طریق سے روایت کی ہے جو شجرہ میں دیکھیں، وہ پیج نمبر 149، حدیث نمبر 334، وہی حدیث نمبر 334 ہے، لیکن ایک دوسرا جو نمبر روایت کے اعتبار سے 66 نمبر ہے. اس طریق سے جعفر ابن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں عراق ابن مالک سے، یعنی ابن شہاب کا ذکر ادھر نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرے راوی سے روایت کر رہے ہیں، جو آگے جا کے عروہ ابن زبیر سے روایت کرتے ہیں. اس طرح عروہ ابن زبیر سے ابن شہاب بھی روایت کرتے ہیں، جن کی روایت میں نے بیان کی. عراق ابن مالک بھی روایت کرتے ہیں، جن کی روایت ابھی بیان کر رہا ہوں، اور ہشام ابن عروہ بھی بیان کرتے ہیں، جن کی روایت ابھی اس کے بعد میں بیان کروں گا. عراق ابن مالک روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، جو روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا سے. عائشہ کہتی ہیں ان ام حبیبۃ بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. یہی روایت ابن حجر نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نہیں؟ روایت دیکھیں کیا ہے جو ابن حجر نے بلوغ المرام میں ذکر کیا. یہی الفاظ ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش نے، جو عبد الرحمن بن عوف کی بیوی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی اس خون کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امکثی قدر ما كانت تحبسك حیضتك ثم اغتسلی، تمہارے ماہواری کے ایام جس قدر پہلے سے متعین تھے اور نماز روزے سے رکتے تھے، اب بھی یا روکتے تھے، جس قدر پہلے سے متعین تھے اور نماز روزے سے رکتے تھے، یا یہ نماز اور ایسے ہی روک دیتے تھے، یعنی یہ ایام ماہواری تو یہ روک دیتے تھے، یعنی اس کی وجہ سے جو روک دیتے تھے اور تم نماز نہیں پڑھتی تھی، اب بھی اتنے دن ٹھہری رہ، پھر اس کے بعد غسل کر لے. ام حبیبہ اس کے بعد ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی. یہی روایت جس کو ابن حجر نے ذکر کیا. بہرحال اب جو دوسری روایت ہے باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وجزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.